دین کے معاملے میں بھی انسان کو درمیانی چال چلنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کے باہر 3 صحابی آ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے باہم گفتگو شروع کی۔ ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، ساری رات میں نماز ادا کروں گا، بندگی اور عبادت کیا کروں گا، میں نے سونا نہیں ہے، میں نے ساری رات جاگنا ہے۔ دوسرے بولے، انہوں نے کہا کہ میں سارا دن روزہ رکھوں گا، میں اپنا کوئی دن نہیں افطار میں چھوڑوں گا، روزہ رکھتا رہوں گا۔ کسی نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے خواہش ہی نہیں ہے۔ جب ان تینوں کی باتوں کو سرکار نے سنا تو آپ باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا تم یہ باتیں کر رہے تھے، فرمایا کیا تم مجھ سے بڑے زاہد اور عابد ہو؟ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح اور شادیاں بھی کی ہیں، سارے معاملات کیے ہیں، اور یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے پھرے گا وہ ہم سے نہیں ہے، جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔ تمہارے اوپر تمہارے جسموں کا حق بھی ہے، تمہارے اوپر تمہارے خاندان کا حق بھی ہے، تمہاری فیملی کا حق بھی ہے، تمہاری سوسائٹی کا حق بھی ہے، تو ان حقوق کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اتنا نہ بڑھو حد سے زیادہ کہ تم تھک جاؤ اور تم جو ہے عاجز آ جاؤ۔ اللہ تھکتا نہیں ہے، تم جتنا کچھ اپنے اوپر لازم کرتے جاؤ گے اللہ نے تمہیں نہیں روکنا ہے۔ تو دین کے معاملات میں بھی تمہیں میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ساری رات تمہیں بندگی کے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، تمہیں شادی نکاح کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تمہیں روزے نہیں رکھتے رہنا چاہیے، کبھی کبھی روزے چھوڑنے بھی چاہیے اور کبھی رکھ لینے چاہیے۔ تو فرمایا یہ میرا طریقہ ہے کہ انسان اس کے مطابق چلے تو پھر وہ کامیاب، ورنہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تمہیں تھکا دے گا، اللہ تمہیں بوجھل کر دے گا، اور اللہ نے تمہیں نہیں روکنا کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیسے زندگی گزار رہے ہو۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جتنی دیر کھڑے رہو گے وہ تو معاملہ چلتا رہے گا۔ تو انسان کے اگر دنیاوی معاملات ہوں یا انسان کے دینی معاملات ہوں، دونوں طرح کے معاملات کو درمیانی اور میانہ روی سے لے کے چلنا چاہیے، متوسط راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اعتدال کو بندہ لے کے چلتا رہے۔